ہوگا آ جائے گا ابھی ترنت اندر آنے دو. ابھی اندر آنے دو. ابھی تو جملہ نہیں بولوں گا. ابھی کہاں تو پیدا ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا اب یہ بڑھیا جو اپنی بہو سے پریشان تھی یہی بڑھیا اپنی بیٹی کو روک سکتی. دو چار بزرگ عورت کو بلائی اور کہا ایسا کرنا میری بیٹی کو سکھا دے. سب بڑھیا لوگ بیٹھی ترکیب سے چھوٹا دی نانی سمے تھی. ہاں بیٹی ٹھیک رہنا یہ رہنا وہ رہنا پاٹ پڑھا دیا. اب وہ پاٹ پڑھ لی. کہا تو بس بابو کا دھیان دینا ٹھیک ٹائم پر کھانا دینا ٹھیک ٹائم پر بات کرنا مسکرا کے بات کرنا. وہ غصہ ہو جائے تو پانی پی لینا. کیا بولا وہ جب بابو غصہ ہو جاتا تو پانی پی لینا اور زیادہ لال میں گلا ہو جائے تو گھر چلے آنا. واہ کیا تو اندر بولا یہ بابا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب تو وہ فائنل کر لیا دماغ میں. اور ماں جب بڑھیا لوگوں سے پوچھتی ہے ہاں چچی پھپھو دادی نانی ٹھیک ہے ہاں کام پڑھائے دلے ایک دم اوکے کر دلا. اب یہ بھی خوش. اب یہ جاتی ہے میں کے سسرال کو. ماں یہاں سے ٹمٹماتے رہتی ہے کب بیٹی کا فون آوے کب بیٹی کا فون آوے. فون میں نہیں بیٹی کو فون دیا. اب یہاں سے بیٹوا کو بولا اے بیٹا سن نا بیٹا ادھر فون میں لگا تو نونیا کو. کون سی نونیا ہے یہ نوا کو سمجھ میں آتا ہے نونیا ابھی کہاں سے آ گئی. نونیا چمونیا یہ کا نام رے. ایسا نام رکھ جس نام سے ساتھ برکت بھی ہو. نام ایسا رکھ کہ مرنے کے بعد بھی ان کو فائدے ہو. اب جو بھی اسلام رکھنے میں سمرتھن کیا سب کو فائدہ ہو. فائدے کے لیے بڑھو. اب نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹے نے فون کیا اور ماں کو دھرا دیا ماں نے بات کر لے. اور ماں چھپ کے کونے میں چلی جاتی ہے اور بیٹی جو رنگ ہوتے 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 جو رنگ نے اٹھائی تو ماں سمجھ گئی میری بیٹی پوزیشن میں نہیں ہے. بغیر کہے سمجھ جاتی ہے. یہاں بھی ہاتھا کہاں گیا تیرا منہ کا کاٹ پورا کھا جانے والے اب کہاں ہے. بہو تو بڑا کھیچ کر بول رہی تھی. آج بیٹی کی بات بغیر کہے سمجھ جاتی ہے. کچھ نہیں بولی فون نہیں اٹھائی ادھر سمجھ گئی سچویشن میں ٹھیک نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کنڈیشن سچویشن پوزیشن سب معلوم کر لیا. اور اگر بہوا نہیں اٹھائی ہاں کیا بھائی ہے آنے تو چربی اور جو نہیں سو. ارے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی آبرو ہے وہ بھی کسی کی شہزادی ہے. اس کے بھی جوان بھائی ہے ان کے بھی باپ جگر والا ہے. ان کی ماں بھی درد سے پیدا کی ہے. ان کی ماں کی بھی لاڈلی ہے. کتنے خراب جملہ سننے کا. بہو کو بولا تو ایسا کہہ یہ نہیں اٹھا پائی بیچاری غسل خانہ میں تھی. فون تیرا باہر تھا. ایک بار تو صبر کیا ہوتا. بس رات میں بیٹے کو بولا ہاں تھوڑا مٹائی گئی ہے وہ میں سمجھ گئی میں سب سمجھتی ہوں بڈھی ہے اس لیے نہیں ہو گئی. کہ ہاں یہ سوچتے سوچتے بڈھی ہوئی تھی. بہوے کے بارے میں بڈھی ہوئی ہے. بیٹیا جب نہیں اٹھائی تو کیا بولنا ہاں بیٹیا میرا بھی ٹھیک سے نہیں ہے یہ حالت میں. سمجھ رہے بات کو. پھر رنگ کی نہیں اٹھائی پھر رنگ کی نہیں اٹھائی تنگ نہیں آ رہی ہے. مارتے مارتے ایک دن موقع پایا تو اٹھائی. ہاں ہیلو ہم بھی ایک بار بھی گرمی نہیں دکھائی ماں نا. کیوں نہیں اٹھاتی ہے کیا سمجھتی ہے نا. ہاں بیٹی کیا ٹھیک ہے نا اتنا جو تکلیف دیا ایک بار بولا ایک کو بار نہیں. ہاں بیٹی سب ٹھیک ہاں سب ٹھیک ہے امی. اچھا ٹھیک ہے نا. ارے بابو بابو اب بیٹا بابو نہیں اب داماد بابو. اب بیٹا جا چولہے کے بارے میں ہاں بابو. سانس لو خراب کرتی ہے سانس لو چاہے ادھر کی سانس ہو چاہے ادھر کی سانس ہو. یاد رکھنا شریعت مطہرہ نے جو انصاف دیا ہے انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہیں ناپاک قدموں کے نیچے خون کیا انہوں نے. انصاف کے ساتھ بولتا جا رہا ہوں کربلا پہنچاؤں گا. ابھی پہلے سنو پہلے. اب کیا ہوا ہاں بیٹی ٹھیک ہے ہاں نصاب ٹھیک ہے. اب بیٹی تو بابو اب بابو پورا لت حضرت کیا بولا ایک دم جو بولے ہیں نا ممی سو سنے ایک دم آپ کا داماد بابو لٹو. اب بتا کوئی بیچاری نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کچھ نہیں. ایسے اٹھائی رات کے اندھیرے میں بہوا دیکھے سکل. یا اللہ یہ جوڑا سلامت رکھنا. بہو کو دیکھا کلیجہ پھٹ گیا. اب بیٹی کو دیکھی تو یا اللہ یہ دعا قبول ہوگی. ارے بول کسی کی بیٹی کو جہنم بنا رکھا ہے دعا قبول ہوگی. انصاف یہ ہے. ابھی بچی گھوم رہی تھی نا. ارے جو مستری صاحب ہے گھما رہے تھے نا آپریٹر صاحب
میں نے قاری کفیل سے کہا سنیے جناب گھموائیے نہیں، جب آپ کو پسند نہیں آیا ہے تو ان کے لیے پسند کیوں کرتے ہو؟ جب آپ کو نقصان دے رہا ہے ان کو بھی نقصان ہوگا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو کرو، یہ شریعت ہے. آج اپنی بیٹی کے لیے آنچل اٹھاتی ہے ماں کے قسم خدا کی، جس بیٹی کے لیے تو نے آنچل اٹھایا تھا وہ آنچل کاش کے بہت سی اٹھ گئی. یہ انصاف، یہ دعا تھی، یہ مہربانی تھی، یہ ذرنوازی تھی، یہ زیادت کی ان کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. ماؤ بہنوں ذرا غور کرنا. کربلا میں آ جاؤ، آ جاؤ. زیادہ کتنا ٹائم ہوا ابھی تمیم صاحب؟ 3 گھنٹہ بولتا ہوں حضرت، پانی میں مانگتا ہوں. 3 گھنٹہ میں لگے گی نہیں پیوں گا. میں نے کہہ رکھا، کیا کہا تھا بول دیجیے ایک بار. میں جب تک بیان نہیں دوں گا میں پان نہیں کھاؤں گا. کیا بولا؟ تو بھولے سے ایک دوائی کھا دیا کہ جرم کر دیا. میں تو چلا گیا، سننے والا بیچارہ پھنس گیا. ہمیں یار الحمدللہ میں اظہار تشکر کے طور پر بولتا ہوں، ہندوستان میں اس وقت کوئی بڑے مقرر فہرست میں باقی نہیں ہے جس کے موجودگی میں 2 گھنٹہ سے زیادہ بولتا نہیں. کیا سمجھ لیا تھا کہ اگر میری آواز چلی گئی تھی تو کسی سے ڈر گیا تھا، خوف کا. تو الحمدللہ اپنوں کے پاس تو ہر کوئی بولتا ہے، ہم دشمنوں کے نرگے میں بولتے ہیں. ہاں الحمدللہ. ابھی تو وہ رنگ چڑھا بھی نہیں ہے، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. 1.5 گرم کی داڑھی نہیں رکھتے آپ. اب آؤ معلوم یہ ہوا یہ گھر کے ماحول ہے ہمارے. قسم خدا کی اگر یہ ساس اپنی بہو کو اگر بیٹی کا روپ لے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہو بھی بیٹی کا روپ لے لے گی اور ساس کو اپنی ماں کا روپ دے گی. جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جھگڑے آؤ ذرا دیکھو کربلا میں اب نہ باپ ہے، اب نہ ماں ہے. ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیوہ بہن ہے. آج میری بہنیں بیوہ ہو کر آ جاتی ہیں، ادھر کے دھکے ادھر کے دھکے، ادھر کے دھکے ادھر کے دھکے، کہاں جائیں؟ آخر مجبور ہو جاتی ہے. بھائی کو دیکھو تو بنگلہ بنا رکھا ہے، 4 گاڑیاں موجود ہے. بہن دیکھو تو دوسرے کے برتن ملتی ہے. امام حسین سے پوچھو کہ زینب بیوہ تھی کہ نہیں. حسین کتنا پیار کرتے تھے، وہ اپنی بڑی بہن کو اپنی 3 بیویوں کے موجودگی میں کربلا کی ساری ذمہ داری اپنی بہن کو دی کہ نہیں. امام حسین اپنی بہن سے مشورہ کیا کرتے تھے. آج ہماری بیوہ بہن ہو جائے تو قیامت سے کم نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات آ گئی تو اور بتا دوں، لیکن بھابھیاں میں کتنی خدا والیاں تھی. جب شوہر اپنی بہن سے بات کرتے تو دعا کرتے شہربانوں مولا کریم یہ بھائی بہن دونوں سلامت رہے. آج ہماری بہویں ہیں کہ اگر شوہر بہن سے بات کر لیا تو بڑی بڑی موٹی موٹی کیفیت دینی پڑتی ہے. کڑا پہننے والوں مردوں ذرا ہوش میں رہنا. یہ تو تیری ماں کا خون ہے، یہ تیرے باپ کے خون ہے. وفاداری کا ثبوت دو اور نہیں تو امتحان لینے کی ضرورت ہے. 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بیوی کو ایک بار کہہ کے دیکھو کہ تیرا بھائی چور ہے. اگر رات کا کھانا بند نہیں ہو جائے گا تو میرے کو کہنا. اگر بھول سے کہہ دیا تیرا بھائی چور ہے اور اگر واقعی میں چور ہے کیا بولو؟ اگر کہہ دیا تو کھانا نہیں بنے گا. کیا ہوا جی؟ ہاں جی تو کھانا نہیں بنے گا. بچہ لوگ نے کھایا ہاں جی تو پھر کیا چراغوں میں جلائیے گا کہ میرا باپ میں جائیے گا. سب کھانا نہیں بنائیے گا تو ہاتھ، بابو نہیں کھلائیے گا تو ہاتھ، چراغ نہیں جلائیے گا تو ہاتھ، صاف ستھرا نہیں کیجیے گا ہاتھ، دروازہ نہیں لگائیے ہاتھ، آگ جلائیے گا نہیں بولا ہاتھ تو باپ گھر جائیے. کل ہاتھ بول. معلوم یہ ہوا بھائی کو اس کا چور کیوں کہا. اور کتنے بے حس ہو مردوں کہ وہ ہر چند کوشش کرتی ہے اور سب سے پہلے بھائی سے جدائی کراتی ہے. پہلا کام. اور باپ جیسا جگر بھی سامنے میں توڑ دیتی ہے. ماں کو بھی ایسی عمر میں باہر دھکا دے کر باہر کر دیتی ہے. ارے کیسی نشہ پیتے ہو قسم خدا کی. اس رنگ میں جورو نہیں، اس رنگ میں ضرور جورو کا گلاب ہے.
اب میں بولوں گا اندر آنے دو، اندر آنے دو، اب آؤ چلو چلتے ہیں، اس رنگ کی ضروری ہے حضرت، بولوں کہ نہیں بولوں؟ ابھی تو کربلا بتانے جا رہا تھا، آؤ ذرا دیکھو میری ماں بہنوں، یہ سارا کچھ اس لیے بتایا گیا، یہ خلاف شرع ہے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے، اسی لیے گھر میں آگ ہی آگ ہے۔ آؤ اندر آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ایک بار مولا علی گزر ہو رہے تھے، مولا علی کا ایسا رشتہ ہے، آپ اہل بیت بھی ہیں، آپ صحابہ کرام کی فہرست میں اول نمبر ہیں، صحابہ رسول بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اول نمبر تو نہیں 4 نمبر تو ضرور، نسبت کے مناسبت سے 1 نمبر بتایا میں نے۔ مولا علی اہل بیت آپ ہو، آپ کی لڑکی شادی ہوتی ہے کہاں جاتی ہے؟ سسرا۔ ایک بات اور بولو، برا نہیں مانیں گے؟ اگر کوئی لڑکی پھول کپڑے میں نظر آ گئی، یا تو وہ غریب کی بچی ہے یا تو وہ شریف کی بچی ہے، سچ بولیے گا۔ اگر پھول کپڑے میں کہیں شہزادی نظر آ گئی تو ہی جملہ بولوں گا، یا تو وہ غریب کی بیٹی ہے یا تو آپ بولیے حافظ صاحب سبحان اللہ۔ آپ شریف کسی کا نام ہوگا برا نہیں مانیے گا، دوسرے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ پھول کپڑے میں اگر کوئی بیٹیاں نظر آ جائے، کوئی اگر بہنیں نظر آ جائے تو سمجھ لینا یہ غریب کی بچی ہے یا تو شریف کی بچی ہے۔ جتنا کم کپڑا پہنے اتنا ہوشیار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں میرے آقا نے یہی سب مشاہدہ کیا تھا۔ کعبے میں جب آئے تھے ننگے لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کیا عورت کیا مرد۔ ایسے میں میرے آقا نے ایک عورت کو پھول کپڑے میں دیکھا۔ ارے بول سبحان اللہ، میں جلدی سے بولتا نہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے، یہ تو سارے لوگ ہیں، اب تو لقوا کی بات تو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو ان کا کام تھا۔ ہاں نہیں، اب یہ ہم کو ڈر لگ رہا کہ ابھی پہلے میں کہیں کہہ دیا منہ میں لقوا بھی مار رہا ہے، ہوا وہی ہے کہ زبردست امریکہ سے آیا ہے۔ قسم خدا کی سبحان اللہ 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 کرتے کرتے نا یہ دم توڑ دے گا۔ نہیں بول رہا بابا، بڑی عاشق لوگ ہیں، خالی جان کا یہ دشمن ہے۔ قسم خدا کی ایمانداری سے سوچنا، میں جو آپ کھولنے جا رہا ہوں، میرے آقا نے دیکھا اس بھارے محفل میں ایک خاتون ہے جو پورے کپڑے میں ملبوس ہے۔ میرے آقا فرماتے اندر آنے دو، اب سنا شروع ہو گیا، اب میرے نبی فرماتے اندر آنے دو۔ جب بات ہو گئی میرے آقا دھیرے دھیرے قریب جاتے ہیں، میرے آقا دھیرے دھیرے قریب جاتے ہیں، دیکھتے تو کیا ہے، میرے آقا فرماتے میری چچی تھی، میری چچی تھی، میں نے سلام کیا، اس کے بعد طواف میں لوگ لگے رہے، حتیٰ کہ اس وقت عمل کی حالت میں تھی۔ نام ان کا فاطمہ بنت اسد، یاد رکھنا بھائی، تقریر سن کر کے واہ واہ مت کیجیے، جب میں بولوں تو لقوا نہ بولوں، جب میں بولوں تو کینسر نہ بولوں، جب میں بولوں تو آبجیکشن نہ بولوں، اگر میں بولوں تو ٹینشن نہ بولوں، میں بولوں تو آبجیکشن نہ بولوں، میں بولوں تو الیکشن نہ بولوں، میں بولوں تو سلیکشن نہ بولوں، اگر میں بولوں تو جشن نبی بولوں، اگر میں بولوں جشن حسین بولوں، میں بولوں جشن امام بولوں، میں بولوں تو جشن امام احمد رضا بولوں، میں بولوں تو حالانکہ حضرت جی بولے تو بیماری یہ پکڑنے بابا یہ علاقہ یہ چلتے ہیں، ان کا بھی کہنا اپنی جگہ پر بہت اچھا۔ کہا آپ جو بیل نہیں چلے اس کو کیا کرتے آپ لوگ؟ ارے بولنا بابا، ارے اس کو کوڑی نہ بولتے بابا، بیلوا پنیا میں بیٹھ جا بھینسا کی طرح، پنیا چاپا کائل چل دیکھو تو موٹا تازہ گز کھول دو تو پورا اڑان، کھول دو تو پورا اڑان، پیچھے میں سپاہی نہ پکڑے، حوالدار نہ پکڑے، ڈنڈا دار نہ پکڑے، بھاگا تو بھاگا، مار گولی، تیری گولی سے بھی پیٹ ہے، لیکن جو حال میں نار دے بچہ۔ اب کیا کرتے انصاف ذرا دیکھیے، تو جب جوتنا شروع کرتے ہیں تو ایک نار کر دیتے ہیں، جو بیچارہ چلا وہ پھنسا، جو چلا وہ پھنسا، جو بدماشی کیا نکل گیا۔ ویسا حرکت نہیں کر دیا بابا، ہاں معلوم یہ ہوا تو میں سمجھ گیا آپ نے ایک نار سمجھتے کہ نہیں؟ ارے ہم وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے میں رہتا ہے رے بابا، ہاں اب بولے نہیں بتیا شروع جانے سے ہم
خیر ادھر کی بات نہیں بولیں گے، ابھی آگے بولی بات بولے کبھی کربلا کا میدان بنا چاہیے، معلوم ایک نار کر دیا اس پر بھی نہیں چلا، تب کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو، ایک نار کیا تب بھی نہ چلا، اب کیا کرو گے؟ تب اس کے پیچھے مارا ہوا گئے، سوٹا نہیں تو کھوٹا، آگ نہیں چلے گا تو کیا کرو گے؟ جیت تو اس کی ہو گئی، یزید کی مخالف یہی ہے، جیت کس کی ہوئی؟ کوڑیا بیل کی، بول ارے بول لے بابا، لیکن جو انصاف والا تھا میدان میں ڈٹا رہا، اس کو معلوم ہے ہم زمین کھو دیں گے میرا مالک کھانا کھائے گا، ہم زمین کھو دیں گے یہ میرا حق ہے، لیکن کوڑیا بھاگا تو باہر میں کیا بولا؟ پورا جب چونگریا میں دیکھا جھانکے گا بڑکا بہادر ہے، ارے ہوا کھا کے آیا، ابھی تک خون بند نہیں ہے، اور باہر میں پیکنگ کر رہا ہے، ایسا نہ کرنا، اور کربلا میں میرے آقا فرماتے ہیں ننگی عورتوں کے بیچ میں، آوارگی مچانے والی عورتوں کے بیچ میں ایک اسلام کی خاتون بھی بے شک، میں قریب گیا، میں جب دیکھا تو میری چچی تھی اور حاملہ سے تھی، طواف کرتے کرتے درد زہ محسوس ہوئی، اب بچہ آنے ہی والا تھا، آج کی عورتوں سے پوچھو ماں بہنوں سے، موت کے منہ سے نکلتی ہے مائیں، کیا جی موت کی منہ سے نکلتی ہے مائیں، سب یہ ماں کا حق اتنا بڑا اسے نہیں ہے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ ہم سے رسول کے بعد اگر کوئی مرد کے لیے بڑا ہے تو اس کی ماں ہے۔ اب سوچو، اب جب درد سے محسوس ہوئی، کہا مولا کریم تیرے کعبے کا طواف کر رہی ہوں، کس کی کر رہی تھی؟ بت خانہ نہیں، ذرا سوچ، ننگی عورتیں اور ننگے مرد جو طواف کرتے تھے وہ بتوں کے طواف کر رہے تھے، لیکن اسلام کی خاتون خانہ خدا کی طواف کر رہی تھی۔ جب درد سے محسوس ہوا، رب سے کہا مولا کرم فرما، کہا کیا دیکھتی ہو؟ دروازہ کی طرف ہاتھ کر، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، اندر میں بچہ جنم دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس عورت کے لیے بچہ جننے کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا، اب میں بولوں گا اندر آنے دو، کیا بولا کہ اندر آنے دو، وہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہے، دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، لیکن آوارہ لڑکے کی کمی نہیں ہے، شیطان فتور رکھنے والے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، یہ آوارہ قسم کے لڑکے بڑی تعداد میں چل رہے ہیں۔ اس کعبے کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے لوگ تھے، کہا کہ موقع غنیمت سمجھ کر میں دروازہ میں انٹری کروں، کعبے کے اندر جاؤں اور اپنی نفسانی خواہشات کو بجھانے کے لیے مطلب کو پہنچوں۔ کچھ آوارہ قسم کے لڑکے اندر گھس گئے، ان گنڈوں نے جب اندر گیا، ماں بہنوں اللہ پر جتنا بھروسہ کرو گے، مصطفیٰ کا واسطہ دے کر رب کی قدرت اتنی بڑی دیکھو گے۔ جب گنڈے گھس گئے اندر، گنڈے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ تو ہے، بچہ جنگنے والی عورت کہاں ہے؟ رب نے کہا اندر آنے دو، دروازہ پھٹ گئی، کعبے کا دیوار پھٹ گئی، کہا فاطمہ گنڈے تیرے پیچھا کر رہے، آؤ دیوار پھٹ جاتی، اندر سنبھال دو، اندر آنے دو۔ اب فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار میں لگ گئی، گنڈے گئے دیکھ نہیں پائے، فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں لیکن میں سب کو دیکھ لی۔ ذرا سوچنا، اتنا پیار آیا میرے نبی کو، اتنا پیار آیا، یہ نام سے اتنا پیار ہوا، جب بچوں کو میرے نبی نے گود میں لیا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، امام حسین کا باپ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، شہید اعظم خان فرست امام حسین کا جنم، یہ کوئی دوسرا نہیں شیر خدا تھا، ہونے والا داماد مصطفیٰ تھا۔ میرے نبی ہاتھوں میں اٹھائے، مولا علی کے لیے، مولا علی نے آنکھیں کھولی، جو سب سے پہلے دیدار کیا نبی کی صورت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کو لقمہ کھلایا،
کھانے والے علی، کھلانے والے نبی، میرے نبی فرماتے اندر آنے دو. اتنا اندر آئے، اتنا نبی کا پیار بھایا کہ مولا علی کا جو اپنا گھر تھا بڑی مفلسی کے گھر تھے. جب آقا نے مشورہ کیا اور کہا ابو طالب کے جتنے بچے ہیں سب اپنے اپنے حصہ میں لے لو، ہر کوئی اپنے اپنے حصہ میں لیا. میرے آقا کے حصہ میں مولا علی آ گئے. پھر نبی فرماتے اندر آنے دو. آقا فرماتے اندر آنے دو. یہ بات تو ہو گئی، مولا علی ساتھ آ گئے، شادی کی بات تو ہوئی گئی تھوڑی بہت. اب چلتے ابو بکر کے بارگاہ میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا ہی میرے آقا پردہ فرماتے ہیں یہ حکومت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی، یہ سیاست ابو بکر کے ہاتھ میں آئی، یہ لیاقت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی، یہ محبت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی. میرے آقا نے جس راہ کو بنایا تھا اس راستہ میں چلانے کے لیے ابو بکر کو چن لیا اور صحابہ سے کہا میرے ابو بکر کو اندر آنے دو. صحابہ ایک لشکر پڑا، کیونکہ خطبہ میں میرے نبی سے سن رکھا تھا افضل المشربات امیر المؤمنین ابو بکر صدیق. بشر میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا اونچا اعلیٰ عظیم ابو بکر. اب یہ بات ہوئی، آخر ٹائم آیا، ہمارا آپ بھی ہوتے ہیں نوجوانوں تم اور نوجوانوں کے جو باپ ہے وہ بھی رکھے، جو باپ کا دل رکھتے وہ سنے. ابو بکر کے بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں 2 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ بول سکتا الحمدللہ، لیکن تھوڑی ذمہ داری آپ کو بھی اٹھانی پڑے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو بکر کی باری آئی، لیکن سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. کفیل صاحب سب کو جانا ہے. دادا ہے پردادا آپ کا حضرت ہمارا کہاں سے رہے گا؟ پکڑ دادا سب چلا گیا، سب چلے گئے. حضرت آپ کا نانا کا نام اللہ. اچھا یہاں پر ایسا ہے چلتا ہے کیا گوموں میں؟ کیا چوڑا پٹی؟ ارے تم چوڑا کہتے ہو نا، دشمن چوڑا پٹی کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اور قسمت سے آپ لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے. اب حضرت کو پوچھے کہاں پروگرام چورا پٹی میں، حضرت آپ بھی اسی رنگ کے کیا بولے. اتنے قابل آدمی جس پر علامہ فخر کرتے تھے کہ میں نے شاگرد فیضی تو فیض کا دریا بہا دیا ہے، اور کتنے فیضی ہیں جو مصباحی ہونے کے بعد بھی فیضی لکھنا وہ شان سمجھتے ہیں. آپ الحمدللہ بہت بڑے ادارے سے فارغ شدہ ہیں. آپ کو اچھے سے معلوم ہے اس وقت گداروں کو علمی صلاحیت سے اور علمی نقطۂ نظر سے اگر کسی کو تماچا رسید کرنا ہے تو مصباحی حضرات موجود ہو جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حافظ تمیم صاحب اتنی کوشش کرتے ہیں، کب سے کم رجسٹریشن کی باری جب آئے تو نام چوڑا پٹی نہیں رضا نگر رکھ دینا، رضا نگر رکھ دینا. قسم خدا کی دنیا میں تم چلے جاؤ گے لیکن تیرا نام زندہ رہے گا، اور اس شہر میں اس گاؤں میں رہنے والے پتا چلے گا امام احمد رضا سے دکھ چکا ہے، یہ رضوی ہے، یہ رضوی ہے. ارے کہاں جاؤ گے؟ جدھر جاؤ گے ادھر پاؤ گے، جدھر جاؤ گے ادھر پاؤ گے. ارے چھوڑ دو، تیرا باپ کا گھر بھی چھوڑ دے، کہاں جاؤ گے؟ آؤ ذرا قریب آتے ہیں. ابو بکر کی آخری باری آتی ہے، صحابہ کو جمع کیا، بیٹوں کو جمع کیا. ہمارے باپ بھی جاتے ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ بھی جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں معلوم؟ بلا لیا سب کو، ارے بابو بابو ذرا غور سے، بلا لیا سب کو. جب دنیا سے بلا جاتا ہے باپ کے شکل میں تو بیٹوں کو بلاتے ہیں. اے بیٹا یار 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 صاحب بیٹھ، صاحب بیٹھ بیٹھ. کیا ہوا؟ ہاں بس کھاتے جا رہا بیٹا، کھاتے جا رہا. ایک دم حالت خراب. جو بیٹا کبھی ٹیبلٹ نہیں کھلایا لیکن واہ رے باپ ابھی بھی مر رہا ہے. کیا مر رہا ہے؟ بولا کاغذہ نکال لینا بیٹا، وہ زمین میں اپنی بنائے. اے بیٹا وہ جو دیوروا کھڑا کر چکا نا وہ بھی اپنے ہیں، جتنا بھی بولے گا نہیں ماننا، اپنا ہے. مرے جا رہا، مرے جا رہا ہے، زمین میں بتایا جا رہا ہے، قبضہ بتایا جا رہا ہے. ارے ایک بات اور بولوں، جتنا گھر بنا نا بیٹا آپ بیٹیاں شادیاں کر نہیں سکتی، مرے گا جواب دینا پڑے گا. لیکن شادی ہو کے گئی ہے نا، کتنے بھائی ہیں؟ 7 بھائی ہیں تو اپنی بہن کو دیے حصہ کوئی نہیں دیتا، ایک بھی نہیں. اور کتنے باپ ہیں جو وصیت کیے ہوں کہ ان میں چمنی میری بیٹی کا بھی ہے. کتنا چمنی میری بیٹی کا ہے.
دے دینا. ارے اپنا فرض تو نبھا دے زندگی میں, مرنے کے بعد بھائی نبھائے گا, کم سے کم بتا دے. بہنوں کو نہیں ملتے ہی سے, شادی ہو گئی. ارے مولانا صاحب شادی میں 3 لاکھ خرچہ کیا. تو کیا, ارے کیا بھی تو کیا, ذمہ داری باپ کی ہے, وراثت معلوم نہیں, ترکہ کا مسئلہ معلوم نہیں, تقریریں سن کے چلے جاتے ہو, کل وہاں بھی تم کو ملے گا, بولے گا کیا کرتے ہیں بتائیے تو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دیکھو تو جوا ہی, تو یا تو جوا چھوڑ دیں, کیا دامن چھوڑ دیں. ایک دن نماز نہیں پڑھتا, نہیں چھوڑیں گے. کتا کا دودھ پکڑ لے سو اچھا ہے, لیکن جوا مت کھیل. کتا کا دامن پکڑ, کتا کا, ہاں, لیکن جوا چھوڑ دے بابا. شراب پینا چھوڑ دے, اور جس کو میرے مصطفیٰ نے ٹھوکروں میں نکال دیا ہے. ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں, کوئی چکھے گا تب بتائے گا میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. ان وہابیوں سے تھوڑا سا ایک جملہ دے دینا میرے طرف سے. آپ کو بولوں گا یہ دیکھیے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, تو آپ چھوئیں گے تب بتائیں گے کہ ٹھنڈا ہے. آپ اگر چھوئے بولیں گے تو بھول کریں گے, چھوئیں گے بتا دیں گے. کیوں, یہ بھی ایک علم ہے. اب دیکھ لیا ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے, اگر بغیر دیکھے اگر کوئی بول دے تو پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, شراب خراب ہے یا اچھا ہے, پینے والا بتا دے گا, ٹھیک ہے. سورج کہاں تک پہنچا یا کھیارا بتائے گا, اندھے کو کیا پتا. سن لینا, شراب پی کر بتاؤ گے کتنی قیمت ہے, مٹھائی کھا کر بتاؤ گے کتنی لذت ہے اس میں. لیکن بتاؤ میرے آقا کی خبر, میرے آقا کے لب مبارک نے شراب کو چھوا تک بھی نہیں, لیکن شراب کی ساری خرابیاں بے نقاب کر دی. بتا دیا اس شراب سے کتنی خرابیاں ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے, کبھی لگایا نہیں, خرابی بتا دیا. ابھی 30 مرا مفتی زمان صاحب, 30 مرا 300 گھائل, پیپر والے کو بیٹھا ہے, بڑھوا دکھتا نہیں. دادا پوتا آیا, دادا چائے, ہاں دادا چائے پی لینا, ہاں تو وہ اپنا کہا, وہ توریت بھی زیادہ بگڑا ہوا, بھاگا. دادا پیپر پوتا بھاگا, گلشن رفو چکر, ایک جملہ ملا آج بھارت کا, رفو چکر. رفو سمجھتے, اب بتائیے بات. اب دادا پکڑ کے بیٹھا, دیکھ رہا پیپر, دیکھ رہا. دادا چائے پی لینا, 1 بار بولا, 2 بار بولا, 3 بار بولا, بولا 3 بار میں تو ختم, نکل گیا تو بھاگا. اب جب پیپر ختم ہوا تو چائے دیکھا ٹھنڈی, پھول گرم. ارے اتنے جھوٹے پیپروں کو صبح آنکھوں سے لگانے والے, میرے نبی کا پیپر پڑھتے مرنے کے بعد کیا ہوگا آقا نے بتا دیا. تم مرا نہیں ہے, خبر مل گئی. قبر میں گیا نہیں ہے, خبر مل گئی. کتنے آداب کے فرشتے مسلط ہیں, خبر مل رہی ہے. کتنے خوش نصیب ہونے والے آداب سے نبی کا خبر کر رہے ہیں. خبر تو ایسی آنکھ دیکھے تو غلط ہو سکتی ہے, لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے پیپروا پڑھتے, آج پڑھ لیتے ہو, کل دال بوڑی کھاتے اس میں, جھال موڑی پیپروا. لیکن میرے نبی کا پیپر, میرے نبی کا پیپر کی شان یہ ہے, جب کتاب کے شکل میں ہو تو بخاری پڑھو. مولانا جب تم پڑھو گے عزت ملے گی, مولانا جب تم پڑھو گے دستار سجے گی, مولانا جب تم پڑھو گے قوم کے امام بنو گے. اور سنو, جب تم جاؤ گے تو یہ کتاب تیرے ساتھ جائے گی. کتاب چھوڑے گا پیچھا, کتاب جائے گی. ماں چھوڑے گی پیچھے, کتاب جائے گی. اور ایک بات بتاؤں, ٹی وی بھی چھوڑ دے گی ساتھ, کتاب جائے گی. میں نے کیا کہنے جا رہا ہے, میں نے کیا کہا آپ کو, کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے. آؤ امام حسین کے بار کا کربلا میں چلتا, آدھا گھنٹہ ہوئے گیا تو زیادہ ہو گیا. بہت تمیم صاحب, حافظ تمیم صاحب کہاں ہے, اللہ کیا کریں گے, حضرت پیچھے دیں گے, ابھی کریں, اجازت ہے. حضور آپ کہیے, آپ کی قیمت ہے. آپ اسی لیے حضرت تھوڑا سا موڈ دوسرا ہے, پیغام دینا چاہ رہے ہوں, ابھی باقی ہے. زمین دیتے ہیں ناک خواہ حضرت, بڑے بڑے لوگ بیٹھے, لوگ بھی سوچتے ہیں کہاں سے سر درد آ گیا. مولانا یار یہ تو تقریر کر رہا ہے, تو بھسم کر رہا, بھسم نہیں حضرت, تھوڑی سی گستاخی معاف ہو. جو حالات ہے اسے سمجھوتا کرتے ہوئے گفتگو کرنے پر میں آن پڑا ہوں. نتیجہ یہ ہوا, امام حسین پیدائش سے لے کے شہادت تک اس 1 گھنٹے کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ادھر امام حسین ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. مولا علی پیدا ہوئے, میں پہلے کیا کہا, بیٹی شادی ہو کے جاتی ہے تو پتا, شادی ہو کے جاتے ہیں تو بیٹی کیا کہتی. اگر شادی شدہ بیٹی سے کوئی پوچھے تیرا گھر کہاں, کیا بولے گی,
بیٹی شادی ہو کے جاتی ہے، پھر اسے آپ پوچھیں گے کہ آپ کا گھر کہاں، کیا بولے گی؟ لیکن میری فاطمہ کو ذرا پوچھیے تو آپ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا سوچ، جب یہ آیت اتر رہی ہے میرے نبی ام سلمہ کے گھر میں ہے، میرے آقا اپنے زوجہ مبارکہ کے گھر میں ہے، نام ام سلمہ ہے، نبی کے گھر میں، نبی کے بیوی مبارک ہے، ہم مسلمانوں کی ماں ہے۔ قرآن کی آیت آ رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کا اختیار دیکھ، آواز دیتے ہیں اہل بیت کے بارے میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ جب ہماری باری آئے تو ہم کو بولے جوا سے تو دور رہا، جب ہماری باری آئے تو جوا سے تو دور رہا، جھوٹ سے تو بادا، شراب سے تو دور رہا۔ لیکن جب نبی کی اولاد کی باری آ جائے، نبی کے گھر والے کی باری آ جائے تو برائیوں کو کہا تم دور ہو جاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے، برائیوں کو کہا تم دور ہو جاؤ۔ پھر نبی نے کہا کہ علی بلاؤ، علی آئے، فاطمہ آؤ، فاطمہ آئے، حسین آؤ، حسین آئے، حسن آؤ، حسن آئے۔ دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، آگے میں فاطمہ ہے، پیچھے میں مولا علی ہے۔ پھر چادر پکڑ لیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اے مولا میرے اہل بیت سے پیار کر، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے پیار کر۔ معلوم یہ ہوا فاطمہ دوسرے گھر میں تھی، حسن دوسرے گھر میں تھی، حسین دوسرے گھر میں تھے، مولا علی دوسرے گھر میں تھے۔ نبی کا اختیار دیکھ اہل بیت اطہار میں شامل کیا۔ یہ بات تو اہل بیت اطہار ہے۔ اب تو پتا چلا کہ نبی جس کو چاہ لے، جو چاہے بنا دے، یہ اختیار ہے نبی کا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول عطا کرے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب آئے امام حسین کی باری آ رہی ہے، میرے آقا کے بارگاہ میں جبریل آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور بعد السلام کے کلام خدا کا، آپ کے گھر میں چاند سی ایک اولاد آئی ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت چہکتا، بہت مہکتا، چمکدار ستارہ آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، ذرا سوچو ذرا، آقا فرماتے جبریل وہ کہاں پہ؟ کہا حضور آپ کے بیٹی کے گھر پہ، آپ کے بیٹی کے گھر پہ۔ آقا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جبریل کو ساتھ لیتے ہیں۔ اے بھیا آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے، رات بہت ٹھنڈی اور کڑک کی ہے، میں تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے سننا، قسم خدا کی دل منہ کو آ جائے گا۔ ابھی تک تو آپ کے ذہن کے قابل کچھ ایسے مسببات تھے ہمارے پاس جس کو میں زبانی طور پر اظہار خیال نہیں، اپنی ذمہ داری لایا ہے۔ دوسری چلائی اردو کو اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے یا لفاظی پکڑنے کے لیے یا اردو کے ساتھے میں اپنے مسیحی الفاظ کو سہارا بنانے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نام سے حسین کے لیے جان اور خطرے میں ڈال کر حفاظت کرنے والا واحد سنی کی حیثیت ہے، سنی کی حیثیت ہے۔ امام حسین کے ماننے والے تین طبقے ہیں، ایک ہے شیعہ، ایک ہے سنی اور ایک ہے چنی۔ چنی سمجھتے آپ لوگ؟ ارے ایک عورت ایک مرد، بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ شرم لگتا بولے نا، ایک عورت ایک مرد۔ مولانا صاحب کو بولے گا مخنث، یہ لوگ سمجھے گا، یہ لوگ کو بولیے گا ہجرا پا کے سمجھے گا۔ ایک دم شرم محسوس مت کیجیے، جو بات شریعت میں ہے اس کو کھول کے بولنا چاہیے۔ یہ عوام ہماری بہت سیدھی ہے، بہت سادے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، یہ بیچ والا کیا نٹکل ہے؟ اسی کو شریعت کے نقطۂ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، نہ ہی وہ ادھر ہی ٹھیک ہے نہ ادھر ہی ٹھیک ہے، نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی، یہ بھی تھی وہ بھی تھی، سمجھ لینا یہ جبار ہے۔ اب اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا سرکار تشریف لے جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت اتر جاتی ہے، مولا علی باہر ہے،
نبی نے فرمایا مولا علی. کہا جی سرکار. کہا فرشتے آئے ہیں, گھر میں لال آیا ہے. مولا علی فرماتے حضور جب آپ کا دین جو آیا ہے, جب آپ کا دین جو آیا ہے, میرے آقا فرماتے مولا علی کا گھر ہے لیکن ذمہ داری نبی کی چل رہی ہے. مولا علی کا گھر ہے, اختیار نبی کا چل رہا. مولا علی تم باہر کھڑے رہنا, اندر مت جانا, رسول جا رہے ہیں. اور پھر کہا مولا علی تم مت جانا, یا کوئی اور اجازت مانگے تو اندر مت جانے دینا. کیا خبر ابو بکر آنے والا. نبی آگے جاتے ہیں, فرشتوں کے جھرمٹ ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. میرے آقا حسین کو دیکھتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں, ہاتھ میں لیتے ہیں. حضرت اسما موجود ہے, سرکار کے رشتے میں سالی. سننا ذرا, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن اسما کی زندگی بھی بہت خطرناک ہے. ان کی ماں تو مومنہ ہو گئی, ان کی ماں مومنہ ہو گئی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں مومنہ نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے رات میں 2 بیویاں تھیں. ماں عائشہ صدیقہ کی الگ بیوی, ان کی الگ ماں, اور ماں عائشہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی ماں الگ, ان کی ماں آ رہی ہجرت کے بعد, لیکن ماں عائشہ کی ماں نہیں آ رہی ہے. اسما کا بھائی نہیں آ رہا ہے, ماں عائشہ صدیقہ کا بھائی آ رہا ہے. کتنا خطرناک موڑ ہے. اسما گود میں اٹھاتی حسین کو, نبی کے گود میں ڈالتی ہے. کہا تھا یہ ہے تحفہ میرے نبی نے لیا. میرے نبی نے فرشتوں کو دکھایا. کہا فرشتوں کہاں گود ہے. کہا حسین کی زیارت کے لیے. کتنے آئے تھے. کہا ہزاروں کے تعداد میں. مولا علی نے گن لیا. نبی دکھاتے 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 ایک فرشتہ تھا, ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جو زمین سے اٹھ نہیں پا رہا تھا, زمین میں چپکا تھا. کیوں؟ اس کے پر بھی کٹ گئے تھے اور پیر بھی کٹ گئے تھے. پر بھی جل گیا, پیر بھی کٹ گیا. ایک فرشتہ ایسا بھی تھا زمین سے لگا تھا. میرے آقا نے حسین کو لیا اور کہا یہ کیسا ہے, یہ کیا ہوا ہے. کہا حضور غلطی ہو گئی ہے. میں 7ویں آسمان پر تھا, آسمان کے دروازے کھل گئے تھے. ایک انسان کو میں نے دیکھا کہ پیر نہیں ہے, دونوں پیر بھی نہیں, دونوں ہاتھ بھی نہیں. تو میری زبان سے نکل گئی بات کہ زندگی بیکار ہے, مر جانا چاہیے. رب کو اتنی ناراضگی ہوئی یہ جملہ کہ رب تعالیٰ نے میرے پر بھی جلا دیے, میرے پیر بھی کاٹ لیے. نوری مخلوق ہے. اور صرف کاٹا نہیں حضور, زمین میں مجھے بھیج دیا. اور آج 700 برس سے رو رہا ہوں, 700 برس سے رو رہا ہوں. حضور کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جب فرشتے آ رہے تھے تو جتنے فرشتے آئے ہیں اس میں کتنے میرے شاگرد ہیں, اس میں کتنے میرے شاگرد ہیں. مجھ کو جب دیکھا تو رحم آیا. پوچھا ہے بھائی کیا ہوا. کہا یہ مت پوچھو, میری کہانی بہت خطرناک اور دردناک ہے. تم لوگ کہاں جا رہے ہو. فرمائے کہ میں حضور کے بیٹے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی ساتھ لے لو. میرے دوستوں نے کندھے پہ بٹھایا, مجھے بھی لایا. کہا اب سن تجھے کیا چاہیے. کیا فرمائے تجھے کیا چاہیے. کہا حضور کیا چاہیے. جو میری زندگی تھی واپس چاہیے. رب نے لیا, مصطفیٰ نے دیا. رب نے لیا, مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں. رب نے لیا, مصطفیٰ نے, میں پہلے کہہ چکا ہوں رب کا نہ ماننے والا کتنے ہیں جو رب کو ماننے والا ہو گئے, لیکن مصطفیٰ کا نہ ماننے والا ہدایت سے بھی محروم رہتے ہیں. شیطان کمینہ کا کہانی تم نے سنا ہوگا کہ شیطان کی کہاوت سنو. انسان سے کہتا ہے کفر کر, فلما کفر تو کفر کر لیتا ہے. اور شیطان کمینے کی بولی ذرا سنو, قال انی خاف اللہ. اب شیطان کہہ رہا ہے, قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, کہا شیطان نے میں اب تم سے جدا رہوں گا. ہمیں یا تم نے مرید کر لیا تو لے لے ساتھ. کہا نہیں, کہا نہیں بڑی ہوں, کہا میں تجھ سے نہیں رہتا, میں تجھ سے بڑی رہوں. کیوں؟ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. یہ ہے شیطان کی بولی. آج وہابی نماز پڑھ لیتا ہے 1 نمبر,
ایک مشت ایک ہاتھ کا داڑھی رکھ لی، ایک نمبر کرتا اتنا نہیں اتنا پہنچا دے، ایک نمبر نیچے اوپر ہو جائے، ایک نمبر سب ایک نمبر، تیرا کوئی نمبر ہے؟ ذرا سنو، مصطفیٰ فرما دے تجھے کیا چاہیے فرشتے سے، تجھے کیا چاہیے؟ فرشتے نے کہا حضور مجھے صادقہ زندگی چاہیے، اور چاہیے میں چاہیے انہیں اور پروان کرنے کی طاقت چاہیے، اور پورے خداوندی میں جو جگہ دی وہ جگہ چاہیے۔ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے دست سے کرم اٹھ گیا کہ مولا کریم خطا کو نہ دیکھ، مصطفیٰ کی عطا کو دیکھ، تو نے پاور دیا ہے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں، مولا کریم کرم فرما۔ مولا کریم تو نے مصطفیٰ نہیں بنایا، صرف محبوب نہیں بنایا، محبوب کریم ہی بنایا ہے، رؤوف رحیم ہی بنایا ہے۔ حضرت کیا نام ہے؟ مولانا مشتاق صاحب قبلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی بھی کم نہیں ہے، بالکل ذمہ داری سے رہنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں نا یہ بڑے لوگ ہیں، اتنی بار ضرور ہے ایک بار کی میری ملاقات زبان کی خلاصت کو دیکھ کر ان مقدس جماعت میں بھی ضرور جان یہ تصور حسین سینہ کھول کر نہیں، یہ پھاڑ کے میدان میں دینے کے لیے تیار ہے۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا کریم ان کی زندگی واپس کر دے۔ جبریل پھر سے آیا، پھر چلا گیا، پھر آیا، کہا مولا کریم، کہا جبریل کیا کر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ کہا حمد و ثنا نہیں، مصطفیٰ کے بارگاہ میں جا اور جا کے کہہ دے حبیب جو چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے۔ تیری چاہت خدا کی چاہت، تیری طبیعت میری قدرت، تیری چاہت میری مشیت۔ اے محبوب تو کیا چاہتا ہے وہی کر لے۔ کہا محبوب نے کہا مولا کریم تو جو چاہے گا محبوب بھی چاہے گا۔ کہا تو چاہے گا میں چاہوں گا، مصطفیٰ کہا تو چاہے گا میں چاہوں گا، وہ کہا تو چاہے گا میں چاہوں گا۔ ایک چاہنے کی بات آئی، جبریل امین آیا کہ محبوب خدا عطا کرے گا، اختیار آپ کا ہے۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ کہا محبوب جب پوچھتے ہو تو کہہ دیتے ہیں امام حسین کے بدن سے جو کپڑے لگے ہیں، امام حسین کے بدن سے جو کپڑے لگے ہیں اس کپڑے کو آپ اٹھا لیجئے اور اس فرشتے کو ڈھک دیجئے۔ میرے محبوب مصطفیٰ نے کپڑے کو امام حسین سے الگ کیا اور فرشتے کو ڈھک دیا۔ جب میرے آقا نے چادر کو اٹھایا کیا دیکھتا فرشتے پیر اور پر کے ساتھ موجود ہے۔ رونے والا فرشتہ 700 سال سے گری آوازاری کر رہا تھا، آج مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں 700 سال کے بعد پہلی بار تب اس نیتیوں سے اپنے آپ کو مشرف پایا ہے، اپنے آپ کو اظہار کیا ہے۔ آقا فرماتے اور کچھ چاہیے؟ کہا کچھ نہیں مولا، محبوب کچھ نہیں، جو تھا وہ اب بھی آ گیا، اب کچھ نہیں، شکریہ ہے پوری زندگی امام حسین کے شان میں خطبہ پڑھتا رہوں گا۔ اب ایک بات اور آ رہی ہے، آقا چلے جاتے ہیں، امام حسین کربلا میں چلے جاؤ، مدینہ طیبہ سے کون کہتا ہے یاد رکھنا، میں تیرے مولانا لوگ کیا بولتا ہے رے، وہاں بھی لوگ کیا بولتا ہے، تیرے مولانا لوگ کیا بولتا ہے، تیرے مولانا لوگ بولتا ہے کیا، وہ بیکار ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، وہ وہاں بھی ہے، اس کے ہاتھ کا دبا ہوا کھا نہیں سکتے، اس کو شامل نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، پانی نہیں پی سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، مر جائے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بیمار پڑے عیادت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گولے کا کام کرے گا، ضرور ضرور میں وہی بتاؤں گا انشاءاللہ، یاد تازہ کر دیا آپ نے۔ میں صرف مزاج بنا کربلا پہنچ جائیں گے تو وہاں تک دیں گے نا، تب بولیں گے اندر آنے دو، اب کس کے جی سے پاس چلوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم آتا ہے، ہمارے ٹائم آنے سے کیا کرتے ہیں، ابوبکر صدیق سے نصیحت لو، عبرت لو، سبق سیکھو۔ ابوبکر صدیق اپنے سب کو بلاتے ہیں، بیٹوں سے کہتے ہیں، یاروں سے کہتے ہیں کہ میرے بعد پردہ کرنے کے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، نبی کے دیار میں لے جانا۔
ذرا سنو بابو، غور سے سنو، کون کہتا ہے صحابی کا عقیدہ یہ ہے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، بولو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری آیت پڑھتا جاؤ، ترجمہ محسوس ہوتا جاؤ، باتیں چل گئی ہے، علماء بیان کر چکے ہیں جو صاف ستھری لفظوں میں جان چکے ہیں، میں چاہتا ہوں اشارہ کر کے نایتن بیان کروں، ابو بکر پہنچ جاتے ہیں، پردہ فرما جانے کے بعد بچوں نے کاندھا دیے، یاروں نے کاندھا دیے، غسل دیے، کفن پہنائے، نبی کے دیار میں لے گئے، کیوں لے گئے؟ اور ابو بکر فرمائے تھے کہ مجھے لے جانا، نبی سے عرضی پیش کرنا کہ ابو بکر بھی پہلو میں سونا چاہتا ہے، نبی اگر اجازت ہے تو مجھے پہلو میں سلا دینا، اگر اجازت نہ دے تو جہاں چاہنا سلا دینا۔ حضرات ابھی تو کربلا بھی نہیں پہنچے، ہم سمجھتے ہیں کربلا، میں پہلے کہا تھا اور اب بھی کہوں گا کہ ذمہ داری کے ساتھ کربلا پہنچ رہے ہیں، ہمارے حضرت لوگ بھی اس لیے تھوڑی دقت دے رہے ہیں آپ لوگوں کی حرکت کو دیکھ کر، درشی پڑھی میں سناتا اللہ بس تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میری تقریر مخالفوں کے لیے زہر آلود تیر ہوگی، اس کو یاد نہیں رکھیں گے میں پھر آپ کی غلطی یا آپ کی کمی، میں یہ سوچوں گا اگر میں نے جو کہا عمل نہیں آیا تو میری کمزوری، اگر عمل آ گیا امام حسین کی مہربانی ہے۔ جب یہ بات ہو گئی دربار رسالت میں حاضری ہو جاتی ہے، صحابہ نے آواز لگائی، دروازہ مبارک مصطفیٰ کا کھل گیا، پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کے اپنی زبان میں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میرے یار کو اندر آنے دو، میرے یار کو اندر آنے دو، یار غازی بنا، یار مزاحی بنا۔ واہ ابو بکر عمر کے ساتھ بھی کچھ سے کیسی طرح ہوا، آپ بھی جب پردہ فرمائے، آپ نے بھی وصیت کیا تھا بعد مرنے کے بعد، وفات سے میرے کفن دفن کرنے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، غسل دینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں لے جانا، میری بھی عرضی لگا دینا، اگر رسول قبول کر لیں تو مہربانی، اگر نہ کرے تو جہاں چاہنا ڈال دینا۔ آپ بھی چلے جاتے ہیں، میرے آقا کے بارگاہ میں آواز لگاتے ہیں، یا رسول اللہ عمر بھی آپ کے سامنے میں سونا چاہتا ہے، میرے نبی کے بارگاہ سے آواز ہوتی ہے، میرے عمر کو بھی اندر آنے دو۔ تین شخصیت ہے، میرے آقا، ابو بکر، عمر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے برابر میں ابو بکر صدیق ڈالا گیا ہے کیا؟ جلدی بتائیے۔ آپ کی دعاؤں کے برکت سے مدینہ طیبہ مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، ہاں الحمدللہ۔ جہاں میرے آقا کے سینہ اطہر ہے وہاں پر ابو بکر صدیق کے عسکر مبارک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برابری میں صحابہ نے نہیں ڈالا، ارے برابری کا دعویٰ کرنے والوں اس حدیث مصطفیٰ سے سبق سیکھو، صحابی کا عقیدہ دیکھو، جو سنی کا عقیدہ یہاں سے نہیں، صحابی کا عقیدہ ہی سنی ہے۔ ابو بکر کو جب دفنایا جا رہا ہے، ابو بکر کا سر مبارک کہاں ہے؟ مصطفیٰ کا جہاں سینہ مبارک ہے، نیچے ہوا نا۔ لیکن جب عمر کی باری آئی، عمر کو اندر ڈالنے جا رہا ہے، صحابہ کرام کے مقدس جماعت ہے، جب آج کی قبر کھودی جا رہی ہے تو جہاں ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک ہے، عمر کا وہاں سر مبارک ہے۔ جب ابو بکر نبی کے برابر نہیں تو عمر ابو بکر کے برابر نہیں۔ عقیدہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ نبی کو اپنے طرح کہنے والوں، برابری کرنے والوں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اچھا یہاں چورا پتی میں چلتا ہے کیا کہ باپ کے بیوی کو بھابھی کہہ سکتے ہیں؟ کچھ اس طرح کا اگر مزاج آ جائے تو اس کو آپ دوگلا ہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ارے بولنے میں شرماتے کیا آپ؟ تقریر رکھیں، میٹھی میٹھی بات لیں گے، اس سے ایسا بتیا لگے تو پریشانی پڑے گی، کیا ہوگا؟ اس لیے اور بابی جماعت کو آپ کہہ دو، نبی کو اپنے بڑے بھائی کے طرح کہنے والے شرم نہیں آئی تم کو؟ نبی کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، مائیں۔ کیا سبق ملا؟ نبی کیا ہوئے؟ اور نبی کو بھائی کی طرح کہنے والے نبی کی بیویاں پر کیا جا رہا ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے، نبی کی بیویاں مائیں ہیں۔ ہاں اب نبی کو باپ ہم کیوں نہیں کہتے اس کی وجہ سنو۔ مرد میں جو سب سے اونچا بلند مرتبہ ہے وہ رسول ہے، مردوں میں
اور عورت میں جو سب سے اونچے مرتبہ ہے وہ ماں ہے. اگر کوئی مرتبے کی حاجت ہوتی تو نبی کی بیویاں وہی ہوتی، لیکن عورتوں کا جو انتہا مرتبہ ہے وہ ماں کا. اب کربلا میں تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہوں. کربلا میں چلو، میں سمجھ رہا ہوں میری 2 گھنٹے کی تقریر بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ چھوٹے باتیں نہیں ہو پا رہی ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے، نعرے بازی نہیں ہو رہے ہیں. میں انشاءاللہ وہ بھی کروانے کی کوشش کروں گا. کربلا جا رہا ہوں، ضرور شش رہیے، میں پہنچتا ہوں. حضرت امام حسین اب کربلا پہنچ رہے ہیں. شعبان کی 4 تاریخ کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اس کی تیاری ہو رہی ہے. امام حسین اپنے بھائی کو کہتے ہیں کتنے لوگ جانے والے ہیں، فہرست دباؤ، نام درج کرو. ابھی میں حافظ تمیم صاحب سے کہوں کہ آپ کے دوست کتنے ہیں یا آپ کے مسجد کی کمیٹی کے کتنے لوگ ہیں تو نام بتائیں گے کہ جی. تو میرے آقا نے امام حسین نے اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہا کہ نام درج کرو، مدینے سے کتنے لوگ جانے والے ہیں مکے کو، مکے سے کربلا کو. عباس علمبردار نے قلم اٹھایا، امام حسین کے چچیرا بھائی ہیں، قلم اٹھانے کو درج کیا، نام لکھتے امام حسین کے بیٹے کا نام سب سے نیچے لکھا. امام حسین نے دیکھا. اب دیکھنے کے بعد امام حسین نے 2 نام کاٹ دیا. 2 نام آپ نے سنا ہے؟ ارے سنا ہے؟ ارے بولیے سنے آپ لوگ 2 نام کس کا کاٹا ہے؟ سو امام حسین نے جتنے لوگ مدینے سے جانے والے تھے کوفے کو، علمبردار عباس علمبردار نے درج کیا، امام حسین نے 2 نام کاٹ دیا. سننا چاہیں گے اس کو؟ ختم کر دوں؟ پھنسا کے بولوں گا، ایسے نہیں بولوں گا. آپ کی عادت میں سمجھ گیا، حالانکہ میری عادت ہے نہیں پھنسا کے بولنا. آپ چکچ پچک ادھر ادھر کانا پھنسی، یہ سب اچھی بات نہیں. آپ نہیں سمجھ سکیں گے، میرا بیکار ہو جائے گا. میں ایسا نہیں کہ بیکار ہو چل گیا نہیں، میں آپ کو دیکھ کے بات کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا امام حسین نے 2 نام کاٹ دیے. جب 2 نام کاٹ دیے تو جن کا نام کٹا ہوگا ان کا دل کٹا ہوگا. آج ہم لوگ فوکٹ میں مارتے ہیں نا، ہم لوگ گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کھاجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کہیں کچھ پریشر پڑ گیا تو بھیتر گھس جائیں گے. پتا کہ نہیں؟ ماں بھی پریشان نہیں، بیٹا نہیں باہر نکلنا، تیرا بیٹا سب کا کیا جانور ہے، باہر جاؤ. اسلام اگر خون مانگتا ہے خون دو، جان مانگتا ہے جان دو. اور میں کہوں اولاد مانگے تو اولاد دو، بیٹا مانگا تو بیٹا دو، بھتیجا مانگا تو بھتیجا دو. اور میں ایک بات بولوں، خود کی جان جانی پڑے دے دو. اسلام ایمان، اسلام اتنی بڑی شے ہے جو تو میرے آقا حسین فرماتے 2 نام کاٹ دو. عباس علمبردار نے کہا حضور یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی. امام حسین لیتے کاٹ دیتے اور کہا عباس یہ دونوں کو جا کے منع کر کے آؤ. عباس علمبردار نے کہا حضور یہ بھی گستاخی مجھ سے نہیں ہو پائے گی، اپنے صاحبزادے علی اکبر سے کہیے میں ساتھ چلوں گا. علی اکبر کو میرے حسین نے بولا ادھر آؤ. علی اکبر جی حضور جاؤ اور اپنی بہن کو منع کرو، اپنی بہن کو منع کرو، میرے ساتھ کربلا کو نہیں جائے گی، میرے ساتھ مکے کو نہیں جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ دنیا کے نظر میں چھوٹا بچہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ بچہ نہیں، امام اصغر ہے، امام اصغر ہے. بچہ تم کہو، ہم کا بولیں گے تو امام بولیں گے. عقل کی بات آئی، عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ورنہ ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. وہ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے نا، وضو لوگ بناتے ہیں تو جو چمڑے کا جو موزہ یوز کرتا ہے اس کو جب مسح کرے تو جب مسح پٹاو مسح کر لیجیے، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسح کرنے کا جب حکم آیا تو فقہاء کرام فرماتے اوپر سے مسح کرو. کیا بولا؟ اور عقل بولتی ہے پیچھے سے کرو. تو طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ نیچے سے کرو. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کس کو مانیں گے؟ ارے بولے بابا، مسا تو نیچے کرنا چاہیے تھا، نیچے زمین سے ہے، جوتے سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گندگی کا اندیشہ جو کچھ بھی ہے وہ نیچے ہے، لیکن شریعت اوپر سے، عقل نیچے سے. عقل کا گھوڑا نہ دوا جہاں صفا کرتے خون بھی نہ کرے دھڑک مار لو. اس کو نام، اس کا کام مومن کا کام ہے. اب بتاؤ، جب امام حسین نے کہا میری بیٹی سے منع کر دو، جوان علی اکبر جاتا ہے ادھر، بیٹی فاطمہ صغرا خوش ہے،
بابا ایک طرف خوش ہے، ایک طرف آنسو بہ رہے ہیں، نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، جنت البقیع چھوٹ رہا ہے، جس شہر میں آنے کے لیے لوگ کروڑوں فرس اگر زندگی مانگے تو مانگ سکتے ہیں، لیکن آج وہ شہر کو مجھ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، ادھر سے رونا ہے اور ادھر سے ہنسنا یہ ہے، اسلام کے خاطر مجھے بھی جب کیا گیا ہے اور نام بس۔ لیکن جب علی اکبر کو آتے دیکھا فاطمہ صغرا نے تو خوش ہو گئی، سہیلیوں سے آخری سلام لے رہی تھی، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، میں جا رہی ہوں، میں دعا کرنا جا رہی ہوں، دعا کرنا، گٹری مٹری باندھ کے دروازے پر بیٹھی، میرا بھائی اکبر آ رہا ہے، میرا بھائی اکبر آ رہا ہے، بہت پیار کرتے تھے، کیوں؟ حضرت جوان علی اکبر میرے مصطفیٰ کے صورت میں ملتے جلتے تھے، میرے آقا کے صورت میں ملتے جلتے کا نام علی اکبر ہے۔ جب دیکھا بھائی کو خوش ہو گئی، لیکن کیوں نہیں آئے؟ کہا بھیا علی اکبر مجھ کو لینے آئے ہو، خالی ہاتھ آئے ہو، سب کے لیے سواری ہے، میرے لیے سواری نہیں ہے۔ علی اکبر نے کہا بہن میں لینے نہیں میں روکنے آیا ہوں، سنیں پورا، میں لینے نہیں روکنے آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا مجھ سے گستاخی؟ کہا کچھ نہیں، بابا حسین کا کہنا تم نہیں جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم مجھے بابا سے ملا دو، ایک بار بات کرنا چاہتی ہوں، ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک بات۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اپنی بہن کو لے کر بابا کے پاس چلے گئے اور کہا بابا حضور مجھ کو کیوں نہیں لے جائیں گے؟ میرے آقا نے 3 ضرورت بتائے، اس میں سے ایک ضرورت یہ تھی کہ ساری سواریاں پیک ہو گئی ہے اور جتنے جانے تھے سب ہو گئے ہیں، آپ رہیے۔ کہا میں پیدل جاؤں گا۔ کیا بولے؟ میں پیدل جاؤں گی، میں دوڑتے ہوئے جاؤں گی، اگر کوئی پوچھے گا تو میں بولوں گی فاطمہ کی اور امام حسین کی نوکرانی نہیں شکایت کروں گی، مجھے لے چلو۔ کہا بیٹی تم نہیں جا سکتی ہے۔ تب علی اکبر کو سمجھایا بجھایا، پھر علی اکبر کو سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے، کہا کوئی نقطہ بتاؤ کیوں نہیں جائیں گے؟ تب امام حسین نے کہا فائنل، کہا بیٹی تم اس لیے نہیں جا سکتی کہ تمہارا شوہر باہر ہے۔ کیا بولے؟ تمہارا شوہر تجارت کے لیے گیا ہے اور بغیر شوہر کے اجازت میں اس بیوی یا میری بیٹی کی شکل میں اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے اللہ رسول کے بعد وہ مرد ہے، تو یہ شوہر نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ امام حسن کے بیٹے کا نام سنو، امام حسن کے بیٹے کا نام حسن مثنیٰ۔ دیکھیے امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حسن۔ ابھی بیٹا اگر تمیم ہے تو یہ بیٹا پھر اپنے بیٹے کو تمیم رکھے گا؟ صحیح بولیے گا۔ فلاں صاحب آپ رکھیں گے؟ ہم رکھیں گے؟ وارے کچا حسینی، امام حسن کو دیکھ، امام حسن کو دیکھ، نام حسن رکھا ہے، حسن مثنیٰ رکھا ہے، اور امام حسین ایک بیٹے کا ابو بکر رکھا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، تیسرے کا عثمان رکھا ہے، دیگر بیویوں سے الگ الگ بچے ہوئے۔ میرے دوستوں اس تفصیل میں جانے کے لیے کافی ضرورت ہے، اور اس موقع سے میں سمجھتا ہوں میرے بات بہت خطرناک اور بڑے عظیم خطابت کے شہنشاہ بلکہ لوہا منوانے والا مولانا قاری طیب صاحب رضوی تشریف رکھتے ہیں۔ میں جب یہ کہہ کے گزر جاؤں گا، کافی ٹائم ہوا، میں گھبراؤ مسلمان، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آخری آیت کا کے چلا جاؤں گا، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اس کا ترجمہ تشریح مفہوم میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بولوں گا تاکہ وہابیوں کی وہابیت بے نقاب ہو جائے، سب چھپانے ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وہ ہے باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرضی نصیب ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخری حدیث مصطفیٰ کا ٹکڑا کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو، یہ فرض ہے۔ اپنی اولاد کو فرض ہے، اسلام نہیں۔ اپنی اولاد کو پیار کرنا فرض ہے، ایمان نہیں، لیکن نبی کی اولاد سے پیار کرنا فرض ایمان ہے۔
اپنی اولاد سے پیار فرض ایمان نہیں، نبی کی اولاد سے فرض ہے۔ جو میرے اہل بیت کو پیار کیا جنت کا حقدار بنا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔